اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار صلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مصطفى بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله إلى أعدائهم من اللعن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي صدق رسوله النبی الکریم. حاضرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقدیر سازی اور ذہنی اور فکری عملی تربیت کے عنوان سے یہ ماہ تربیت کا اہم ترین مہینہ الحمدللہ ہم نے اسے در کیا ہے، اور اپنی کمائیگی کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بھی. پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں تم التجا کرتے رہو، فریاد کرتے رہو، مناجات کرتے رہو، دعا مانگتے رہو کہ اللہ جس ماہ رمضان میں تو نے ہمیں مہمان بنایا ہے اور تو میزبان ہے، کیوں یہ روزے کو فرض کیا ہے متقی بنانے کے لیے. تو تقوی کی ساری صفتیں، خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. صحیح معنی میں رمضان المبارک کے اختتام کے بعد ہم یہ سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ انشاءاللہ ہم متقی بن چکے ہیں. لیکن ہماری سوچ سے، ہمارے عمل سے نہیں. کائنات کا مربی، سردار کائنات، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستور بنایا، قانون بنایا، ایک راستہ بنایا، سبیل بنائی کہ انسان کیسے متقی و پرہیزگار بن سکتا ہے. اچانک تو بن نہیں سکتا، لہذا قدم بڑھاؤ. تم رمضان سے پہلے خواب غفلت میں تھے، بیدار نہیں تھے، ہوشیار نہیں تھے، تمہیں جگایا گیا، قرآن تمہارے حوالے کیا گیا، تمام اخلاقی صفات اور رذائل صفتیں بتائی گئیں. اخلاقیات کے تم پابند بن جاؤ اور رذائل کو چھوڑ دو. یہ کیسے ہوگا؟ وہ سارے دن کی دعائیں آپ مسلسل 12 دن کی سن چکے ہیں. 13 ماہ رمضان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دعا کرو، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی الکائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین. خدایا مجھے آج کے دن گندگی، کثافت سے پاک رکھ،
جسے ہم گندگی سمجھتے ہیں وہ بھی جو اللہ نے بتایا کہ یہ گندگی اور کثافت گندہ ہے، اور اسے پاک رکھ۔ اس دن میں مجھ کو قضا اور قدر کی کائنات پر صبر عطا فرما، اور آج کے دن مجھ پر یا مجھ کو اپنی مدد سے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق۔ جو لوگ متقی و پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ، نیکوکار ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کی ہم نشینی، ان کے ساتھی بننے کی توفیق دے۔ اے مسکینوں کی آنکھوں کے ٹھنڈک قرۃ عینی، جب بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، یا قرۃ عینی بسمادی وادی، ماں باپ جب پیار کرتے ہیں اولاد سے تو کہتے ہیں میری آنکھوں کے ٹھنڈک۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، طہارت، دنس، اقدار، صبر، کائنات، اقدار، توفیق، تقوی، صحبت، ابرار، عون، مدد، اور قدرت المساکین، مساکین کی ٹھنڈک۔ اتنی ساری باتوں پہ اگر غور کیا جائے تب جا کے انسان تقوی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے گندگی اور کثافت سے دور کی، تقدیر شدہ مشکلات پر صبر و تحمل، صاحبان تقوی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ پہلی چیز، پہلا فقرہ ہم نے دعا مانگی کہ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار۔ اس جملے میں خالق کائنات سے گندگی اور کثافت کی دوری کی التجا کی گئی۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خاص طور پہ انسان خود کو ظاہری، یہ غسل، یہ دعا، یہ نماز، یہ ہاتھوں، یہ پینے، یہ وضو، ظاہری باطنی گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھے، کیونکہ خداوند عالم نے اس مہینے میں اپنے نیک بندوں کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، اور اسی لیے اس مہینے کو ضیافت کے نام سے دیا ہے، دعوت کے نام، مہمانداری کے نام۔ پیغمبر اسلام نے اس ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا ہے، شہر رمضان شہر اللہ عز وجل وہو شہر المغفرہ، شہر التوبہ، شہر العنابہ۔ ماہ رمضان ماہ خدا ہے، خدا کا مہینہ، یہ ماہ مغفرت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ماہ مبارک رمضان کے آنے کے متعلق دعا میں ماہ رمضان کو شہر الطہور کہا ہے، پاک کرنے والا مہینہ۔ ہر چیز، بدن، فکر، خیالات، عقیدے، روح، سب چیزیں پاک کر دیں۔ لہذا اس مہینے میں انسان کو خدا کے اس لطف خاص سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہری اور باطنی گناہ اور گندگی اور کثافت سے پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اس مہینے کے بعد اس کو طہارت دوام رہے، ہمیشہ رہے۔ یہ نہیں ہے کہ عید کے دن آئے تو پھر اپنی زندگی کے پر پلٹ گئے۔ دیکھیے، طہارت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جسمانی طہارت ہے اور ایک ہے نفسانی طہارت، جسے روح کی طہارت کہتے ہیں، دل کی طہارت کہتے ہیں۔ جسم کے متعلق مطہرات بیان کیے ہیں، وہ 11-12 چیزیں جو پاک ہیں وہ پاک کرنے کے لیے۔ ظاہری طہارت نفس اور دل کی طہارت اور باطنی طہارت، اور جسم کی طہارت نفس اور روح کی طہارت کا مقدمہ ہے۔
ظاہری طہارت، باطنی طہارت۔ دنس اور قذر کے معنی، دنس عربی میں ناپاک اور آلودگی، گندگی جگہوں پہ کہتے ہیں، جیسے وہ جگہیں جہاں پر کسی مومن کی غیبت کی جائے وہ ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ کسی مومن کی غیبت کی ہم نے کہا نا، کیوں بزم اور ماحول تم نے گندا کر دیا۔ جہاں شراب اور غنا کی محفل سجی ہو، جہاں باطل کی حمایت اور حق کی مخالفت میں گفتگو ہو رہی ہو، جہاں باطل اور کفر اور شرک کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی تمام جگہیں لغت معنی کے اعتبار سے دنس کہتے ہیں۔ قذر گندگی اور کثافت کو کہتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ مفہوم قدر کی وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا مطلب واضح کیا کہ صرف ظاہری نجاستوں کے متعلق گفتگو نہیں ہے کہ تم نے اپنے بدن پاک کر لیے، جو 2-4-10 صابن لگا لیے یا شیمپو لگا دیا، وہ اسپرے لگا دیا اور وہ ٹائی اور کوٹ پہن لیا، وہ لباس پہن لیا، ہم بالکل پاک ہو گئے۔ بلکہ اس فقرے میں ہر قسم کی برائی اور کثافت، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، دونوں سے پاک و پاکیزہ رکھنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی گئی۔ اکثر وقت میں انسان برائی کو تشخیص نہیں دے پاتا، پہچان نہیں پاتا برائیوں کو۔ جیسے کوئی انسان شراب کو شربت سمجھ کر پی جائے۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ کرے۔ اگرچہ اس نے گناہ نہیں کیا، نادانی میں برائی اور گندگی کو تشخیص نہیں دیا، پہچان نہیں دیا، امتیاز نہیں رکھا۔ بسا اوقات انسان خباثت اور برائی کے صحیح تشخیص نہیں دے پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اس برائی کے مرتکب ہونے کے عواقب اور نتائج کو جاننے کے باوجود خود کو اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ بڑی جرأت سے مسجد اور محراب میں بھی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، مسجدوں میں بھی لگے، مگر جب ان کو کوئی اس کار حرام سے روکتا ہے تو کہتے ہیں یہ غیبت تھوڑی ہے۔ کبھی غیبت کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں غیبت کروں، یہ غیبت تھوڑی نہیں، بس بات ہی میں بات آ گئی تو کہہ دیا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی غیبت ہے، جو بات ہو اس کو بیان کر۔ بہرحال ماہ رمضان ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے تمام برائیوں سے نجات پا سکتے ہیں اور اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اعلان خود پروردگار نے فرمایا، واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک اور پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ توبہ میں دوسرا جملہ آج کی دعا میں، وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى الْكَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، عَلَى کائنات الْأَقْدَارِ۔ اقدار قدر کی جمع ہے۔ قدر کے معنی اندازہ، سرنوشت کے تعین۔ شب قدر کو شب قدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس بابرکت رات میں انسانوں کی قسمت، سرنوشت کا تعین ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آیا۔ قضاء اور قدر الہی علم کلام کی اصطلاح میں قضاء اور قدر الہی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کا علم ازل ہی سے اللہ کے پاس ہے۔ جتنے بھی واقعات ہونے والے ہیں سب کا علم پروردگار کے پاس ہے، اور وہ واقعات حتمی پر وقوع پذیر ہو، مگر اللہ کے کچھ فیصلے غیر حتمی بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کو گرفتار بلا ہونا ہے، اس کی قسمت میں قضاء اور قدر غیر حتمی طور پر ہے، تو صدقہ دینے یا کسی نیک کام کے انجام دینے سے ٹل جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرمایا، الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے، مگر جو مقدرات اللہ کی جانب سے یقینی اور حتمی ہوتے ہیں
ایسے حوادث اور مشکلات پر صبر اور تحمل برداشت کرنے کا کام لینا بندہ مومن کی نشانی ہے، کیونکہ کبھی کبھی خداوند کریم مشکلات اور سخت ترین حالات کے ذریعے بندے کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کو معنوی مقام، بڑا رتبہ، درجہ دے سکے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہم یقیناً تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک، تھوڑے سے مال، نفس اور ثمرات اور پل اور کمی کی آزمائش کریں گے۔ اے رسول، ان پر صبر کرنے والے کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا فی کتاب علی علیہ السلام انا اشد الناس بلاء النبیون ثم الوسیعون ثم الامثل بالامثل انما يبتلى المؤمنین على قدر الاعمال الحسنہ فمن صح دینہ حسن عملہ واشتد بلاہ۔ کتاب علی میں آیا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بلا اور مصیبت میں گرفتار انبیاء ہوں گے، ان کے بعد ان کے اوصیاء ہوں گے، اس کے بعد ان کے نیک افراد ہوں گے، پھر ان سے نیچے والے نیک افراد ہوں گے۔ مومن بقدر اعمال صالحات جتنے اچھے کام کرتے جائیں گے اتنا ان کا امتحان ہوگا، گرفتار بلا ہوں گے، اس کے لیے بلا اور مصیبت بڑی سخت ہوگی۔ اسی لیے لفظ صبر، صبرنی، صبر قرآن مجید میں معصومین کی احادیث اور اپنے مستحقات کے مرتبہ سے صبر انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کا شیوا ہے۔ صبر کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ انسان آسانی سے ظلم کو قبول کر لے، نروس ہو جائے، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو ہر بلا مصیبت میں۔ اس کو مقدر اور قسمت جان کر راضی ہو جانا یہ صبر نہیں ہے ہر مشکل کو۔ در حقیقت صبر مصیبتوں اور سختیوں کے مقابل میں استقلال، جم جانا، ڈٹ جانا، استقامت، مضبوطی کے ساتھ مستقل مزاجی رکھنے کا نام ہے، چاہے وہ مشکلات اور مصائب اللہ کی طرف سے ہوں یا ظالم کے ظلم کی بنیاد۔ تمہارے اندر استقلال و استقامت ہو۔ در حقیقت صبر و شجاعت کا نام قرآن مجید میں کعین من نبی قاتل معه ربایون کثرت من وهو لما اصابهم فی سبیل اللہ ما ضعوا ما استعانوا واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن مجید۔ اور بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے، نہ بزدلی کا اظہار کیا، نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور صبر کرنے والے کو دوست رکھا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العجز آفت والصبر شجاع۔ عاجزی آفت ہے اور صبر شجاعت ہے۔ انسان کو عاجز نہیں ہونا، واویلا اور فریاد کی منزل پہ نہیں پڑنا۔ جہاں صبر ہو، صبر ہی شجاعت ہے۔ صبر عاجزی کا نام نہیں ہے، مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ شجاعت کا نام ہے، کیونکہ عاجزی انسان کو ناکارہ بنا دیتی ہے اور صبر انسان کو حوصلہ بخشتا ہے۔ اسی لیے امیر المؤمنین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الصبر حدفع للبلاء، صبر بلا اور مصیبت کو دفع کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ علماء اخلاق نے احادیث معصومین کی روشنی میں مختلف حالات کے پیش نظر صبر کے متعدد مصادر بیان کیے، کہاں کہاں صبر ہوتا ہے، جیسے جنگ و جدال کی حالت میں صبر، شجاعت میں صبر، غیظ و غضب کے عالم میں صبر، حلم ہے،
اور شہوت پر صبر عفت ہے، یعنی جنگ و جدال میں صبر کرنا یہ شجاعت ہے، غصہ اور غضب کے وقت جو ہے وہ صبر کرنا یہ حلم بردباری ہے، اور شہوت پر صبر کرنا یہ عفت ہے، مال دنیا پہ صبر کرنا یہ زہد ہے۔ انسان زاہد کون ہے؟ معصیت پر صبر کرنا، نافرمانی پر، گناہ پہ صبر کرنا یہ تقویٰ ہے۔ معصیت اللہ نے کسی وجہ سے تو ہمیں روکا ہے، یہ نجس نہ کھاؤ، مشرکین نجس ہیں نہ کھاؤ، ان کا نہ کھاؤ، ان کا نہ کھاؤ۔ وہ چاٹ کتنے بھی اچھی لگے، دہی ان کی کتنے بھی اچھے لگے، ریسٹورنٹ میں ویج کتنے بھی اچھے لگے، نجس ہے تو نجس ہے، ریلیشن کتنے بھی ہوں نجس تو نجس ہے۔ اس کو کنٹرول اگر کر لیا تو یہی تقویٰ ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ صبر کا دائرہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع اور عریض ہے۔ 3 مقامات پر صبر کی تاکید ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر ثلاثۃ، صبر عند المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ مصیبت کے وقت، اطاعت کے وقت اور معصیت کے وقت صبر۔ معصیت پہ صبر، کبھی انسان بے حیائی کی بنیاد پر نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، یا بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جاہ، عزت اور مقام، رتبہ، حب ریاست، حکومت، تخت و تاج حاصل کرنے کی وجہ سے مختلف گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ان تمام حالات میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لینا، محفوظ رکھنا ہی معصیت پہ صبر کرنا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر اما صبر علی المعصیہ وعلی الطاعہ وعلی المعصیہ وعلی المصیبہ هذا القسم الثالث وعلی اعلی درجۃ القسمین الاولین۔ صبر یا معصیت اور گناہ کے انجام دینے پہ کیا جائے، یا اطاعت اور عبادت کی بنیاد پہ صبر کیا جائے، یا گناہ اور معصیت کی بنیاد پہ ہو، مصیبت پہ ہو، اطاعت پہ ہو، معصیت کے اوپر ہو۔ لیکن تیسرے قسم معصیت کے اوپر صبر کرنا پہلی دونوں قسموں سے افضل ہے۔ اطاعت پہ صبر کرنا انسان کے لیے اللہ کی عبادت سخت ہے۔ مثال کے طور پر صبح سویرے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ماہ رمضان میں گرمی میں روزہ رکھنا، اپنی جمع پوجی کو راہ خدا میں دے دینا، خمس زکوٰۃ نکال دینا، راہ خدا میں انفاق کرنا، کاروبار کے وقت جو ہے اللہ کی نماز پڑھنا، ظہر کے وقت آگے رات میں بند کر کے آگے کام، نماز کے وقت آنے پر کاروبار چھوڑ کر مصلی پہ آ جانا ہی بڑا سخت ہے۔ مگر جو اپنے نفس کو ان کاموں کے مقابل میں اطاعت خدا کے لیے آمادہ کرے گا وہی صابر ہوگا۔ بات سمجھ لیجیے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہر مشکل وقت میں بھی اس مشکل کام کو کر لینا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ کاروبار بند ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم، ٹھیک ہے بند کر دیں۔ تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو پڑھنا ہے۔ تو نے روزے کا حکم دیا، تیری اطاعت کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے۔ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو آپ نے فرمایا صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، سوال کیا تو آپ نے فرمایا الذین یصبرون علی طاعت اللہ عن المعصیہ۔ صابر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت، اس کی معصیت پر صبر کرتے ہیں، اس کی معصیت کے اوپر صبر کرتے، سب سے بڑی اس کی اطاعت ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا، انسان حوادثات، حادثہ ہو گیا، اچانک گر گیا، پیر میں چوٹ لگ گئی، کوئی خدا نخواستہ اور بڑے حادثے ہو گئے، حادثے روزگار، دن بھر کی روزی روٹی کاروبار سب بند ہے، ایسے دنوں میں مقابل میں ناتواں اور عاجزی ہو جاتا ہے،
اگر وہ مومن نہ ہو تو دامن صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ دیتے، لیکن صاحبان ایمان پرآشوب حالات میں، مشکلات میں، مصائب کے مقابل میں استقامت اور ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ مقدرات الہی پہ صبر کرنا، خواہ خیر ہو یا شر، انبیاء اور اولیاء الہی کے صفات سے ہے۔ آج کی دعا میں خداوند عالم سے یہی التجا ہے کہ خدایا ہمیں اپنے مقدرات یعنی وہ مشکلات جو ہماری تقدیر پہ ہیں اس پہ صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ توفیق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حکم ہے کہ کرو یہ۔ تیسرا جملہ آج کے دن میں وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَىٰ وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بارگاہ الہی میں تقویٰ اور نیک لوگوں کی سنگت، ساتھی، ہمنشینی، دوستی یاری کی توفیق مانگی گئی ہے کہ ہم سب کے ساتھ نہیں، تقوی اور متقی والوں کو۔ ماہ رمضان میں اللہ کی طرف سے ہم پر روزوں کو فرض قرار دینے کے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، اور جب تقوی سب اختیار کریں گے تو انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کبھی افطار کے وقت، کبھی قرآن خوانی کے وقت، کبھی نمازوں کے وقت، کبھی جو کھانے کے وقت، ایک ساتھ انسان بیٹھے۔ متقی بنانے کے لیے تقوی کیا ہے؟ تقوی مادہ وقا سے، وقایا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ وقایا کہتے ہیں حفظ اور نگہداشتی، اپنے اوپر نگرانی کرنا، واچ مین بن کر دوسروں کے اوپر نہیں، اپنے اوپر واچ مین، واچ کرو، اپنے آپ کو نگرانی کرو۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، تمہارے لیے اللہ نے ایسے پیراہن دیے ہیں، ایسے لباس دیے جو گرمی سے حفاظت کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تقوی کی وضاحت کہا گیا وقایت حفظ الشیء مما یؤذیہ ویضر، التقوی جعل النفس فی وقائہ مما یخاف، ثم یثم الخوف وطارت التقوی والتقوی خوفا حسبہ تسمیۃ مقصیہ۔ وقایا، تقوی وقایا یعنی جس چیز سے اذیت اور ضرر ہوتی ہے اس سے کسی چیز کی حفاظت کرنا، اور تقوی یعنی نفس کی حفاظت کرنا۔ ماہ رمضان میں اپنے نفس کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ اپنے نفس پہ نگراں بنا، کیا سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان کاموں میں جن سے خوف ہوتا ہے، لہذا خوف اور ڈر کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ اسی لیے اتقوا اللہ سے مراد ہے یعنی معصیت، اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی معصیت سے اپنے نفس کو بچاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ۔ جس طرح انسان کے جسم میں، جس طرح انسان کے جسم کی صحت اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ضرر رسا چیزیں کی حفاظت ضروری ہے کہ یہ نہ کھاؤ، آج جو ہے وہ کورونا پھیلا ہے، اس سے جو ہے یہ بیماری ہو جاتی ہے، اپنے باڈی کو بچاؤ صحت کے لیے۔ اسی طرح روح کی صحت اور سلامتی کے لیے بھی بہت سی چیزیں خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی روح کو جو ضرر اور خطرناک خطرہ گناہوں سے ہوتا ہے، گناہوں کا اطلاق دو طریقے سے ہوتا ہے، ترک واجبات، انجام محرمات۔ گناہ دو طریقے سے، واجبات کو چھوڑ دینا اور حرام چیزوں کو انجام دینا، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اسے کر لینا، اور واجبات جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے چھوڑ دینا، یہ گناہ۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقوی کا کم ترین درجہ واجبات کی ادائیگی ہے، محرمات سے پرہیز ہے۔ تقوی کے مختلف درجات ہیں، اس کا اعلیٰ ترین درجہ مقام عصمت ہے، کیونکہ عصمت کے معنی بھی حفاظت اور بچانے کے ہیں، اور مقام عصمت کبریٰ، عصمت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ
جس میں ترک اولا کا بھی شائبہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے معصومین ہیں جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. یہ عصمت پر ہیں جنہیں تقوی اور متقی کہتے ہیں، بلکہ یہ امام المتقی. تقوی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آیات اور روایات میں تقوی، صاحب تقوی کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے متعلق متعدد جگہوں پہ ذکر ہوا ہے. ان میں تقوی کے ثمرات، رزلٹ، فائدہ، اس کے آثار پہ گفتگو. لہذا اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ تقوی کا نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ بدلہ، کرامت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قابل عزت ہو جاتا ہے، قابل ادب و احترام ہو جاتا ہے جو متقی ہوتا ہے. تم میں خدا کے نزدیک زیادہ محترم مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. آیت کریمہ میں یہ بات ثابت ہے کہ کرامت، شرافت اور عزت کا معیار نہ قوم اور قبیلے اور نسل اور خاندان سے ہوتا ہے، نہ شہرت اور نہ ثروت اور دولت سے ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف تقوی سے ہوتا ہے. کرامت، شرافت، عزت قوم اور قبیلے سے نہیں، شہرت اور ثروت اور دولت سے نہیں، تقوی، خوف خدا سے. بصیرت اور آگاہی، سورہ اعراف میں اللہ نے کہا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ اکبر. جو لوگ صاحبان تقوی ہیں ان کے دل میں کوئی شیطانی خیال بھی آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور راہ خدا کو دیکھنے لگتے ہیں. اگر شیطان لاکھ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، شیطان کو پسپا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، خود آگے نکل جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست، اللہ، مومن کا مقام، مومن کے فراست سے ضرور، کیونکہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. کا مطلب یہ کہ خدا کی اطاعت اور معرفت، نیز معرفت سے دوری کی بنا پر مومن آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا ہے. پھر انوار الہیہ کی شعائیں اس کے دل پہ پڑنے لگتی ہیں تو اس کے عکس جو پڑتے ہیں اس کا سارا وجود روشن اور نورانی ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر چیز کو نور خدا سے دیکھتا ہے، اور یہی بصیرت ہے. تیسرا ہے نزول رحمت اور برکت. نتیجہ کیا ہوتا ہے متقی کا؟ کہ رحمت اور برکت اس کا نازل ہوتا ہے. اعلان سورہ اعراف میں آیت نمبر 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلِ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اگر اہل قریہ، علاقے کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایمان اور تقوی کا اثر صرف آخرت میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے جب انسان متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا. جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو بہترین اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں متقی کے. قرآن خود کہتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین. خدا صرف اور صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے. عمل بھی قبول ہوں گے تو متقی کے، ہدایت ملے گی تو متقی کو، امام بھی نصیب ہوگا تو متقی کو، ماہ رمضان کی برکتیں بھی ہوں گی تو متقی ہوں گی. پھر اعلان ہے وسعت رزق زیادہ ہو جاتا ہے تقوی کی وجہ سے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے لیے نجات کے راہ پیدا کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے کبھی خیال بھی نہیں.
بہشت میں مقام، جنت میں مقام ہو جاتا ہے متقیوں پرہیزگار کی. یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے. ان المتقین فی جنات و نہر مقعد صدق عند ملیع المقتدر. بے شک صاحبان تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے اس پاکیزہ مقام پر، صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہوں گے. متقی پرہیزگار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی عظمت بن جاتے ہیں. ذالک من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یہ ہمارا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کا تقوی بن جائے گا. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، چاہے وہ صفا مروہ ہو، خانہ کعبہ ہو، مقام ابراہیم ہو، یا حرم معصومین ہو، یا امام معصومین کی زندگی ہو، یا تابوت اور علم ہو، اس کی قدر کرو. قدری نہیں، اللہ کی نشانیوں کو مٹانا چاہے وہ حجاج ملعون ہو. 13 رمضان کو اس کا ظلم حجاج کا، سادات کے بچوں کو ذبح کر کے خون سے آٹا گندواتا تھا اور اس سے روزہ اور افطار کراتا تھا. 400 مرد عورت کو بغیر لباس کی ایک باؤنڈری میں دھوپ میں جمع کیا تھا. بہت بڑا ظالم، بے انتہا ظلم کیا. جناب کمیل کو کس طرح شہید کیا گیا، بہت سے لوگ. اللہ کی نشانی کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ تقوی قلوب ہے. اللہ کی خاص نشانیوں کی حفاظت اور اس کا احترام اسلامی اقدار کے پاسداری کے صرف صاحبان تقوی کی نشانی ہے. اسلام یہی ہے. آج جو لوگ اسلام کا نام لے کر اللہ کی خاص نشانیوں کی بے حرمتی کر رہے، کبھی تابوت کی ہے، کبھی مہدی کی ہے، کبھی دوسری چیزوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اصحاب پیغمبر ہیں، اولیاء الہی کی قبروں کو مسمار کر رہے ہیں، کھود رہے ہیں معاذ اللہ کہ بقیع کو اڑا دو، جنت المالا کو ختم کر دو، شام کے روزے کو ختم کر دو، اور عراق کے معاذ اللہ روزوں کو ختم کر دو. جو یہ چاہتے ہیں کہ جو گنبد بنے ہیں وہ ان کی تعظیم کا ذریعہ ہے، بلکہ صاحب قبر عزت دار ہے. ورنہ آج ٹوٹی قبروں میں بھی بقیع میں لوگ جاتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو قبول کرا کے لاتے ہیں، انہیں سلام پہنچاتے ہیں، اور دنیا ڈری ہوتی ہے قبروں سے بھی. یہ نہ جاؤ، وہ نہ جاؤ، یہ بدعت ہے. کیوں بھائی؟ قبروں سے کیا ڈر لگ رہا؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ صاحب قبر معتبر ہیں، عظیم ہیں. مومنین کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. وہ در حقیقت دولت ایمان اور زیور تقوی سے بہت دور ہیں. صرف لمبی لمبی داڑھیاں رکھ لینا، اتقو کہنے سے کوئی متقی نہیں بنتا. صاحبان تقوی اپنی خاص نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں، جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی. جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد خدا اور معصومین یاد ہو. نہ کمنٹ کرو ماتموں پر مجلسوں میں. ہر طریقے کا ماتم اور مجلس عزاداری، جسے گریہ ہو، یاد حسین ہو، وہ عبادت ہے، حیات الہی ہے، نشانی ہے، اس کی تعظیمی تقوی ہے. لاکھ روزہ رکھو، حسین کے نہیں ہو، عزادار حسین نہیں ہو، حسین ابن علی کی یاد میں جو بننے والی چیزیں ہیں اس کی تعظیم نہیں ہے، تو کیسے متقی پرہیزگار؟ اور اس میں بصیرت ہوتی ہے صاحبان تقوی کے لیے کہ جب اس کی تعظیم کرتے ہیں. لہذا وہ بے وقوفیاں نہیں کرتے جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں. سوچتے ختم ہو جائے گا روزہ تو ختم ہو جائے گی، ان کی تعظیم نہیں. روزوں کی وجہ سے ان کی تعظیم نہیں ہے. اللہ اولیاء الہی کی قبریں شاعر اللہ ہیں، لہذا انہیں مسمار اور ختم اور توڑ دینے سے ان کا احترام کبھی ختم نہیں ہوگا. ان کے علاوہ صاحبان تقوی کی اور بھی نشانی ہے. اثرات، برکات، آیات، روایات میں مذکور ہے. نہج البلاغہ میں ایک مکمل خطبہ متقین، خطبہ عمام کے نام سے امیر المؤمنین نے کہا ہے. آج ہر زبان میں موجود ہے، عربی، فارسی، اردو، انگلش، گجراتی، ہندی، ہر زبان میں موجود ہے.
جس میں مولا کائنات نے صاحب تقویٰ کی علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا مختصر یہ ہے کہ جن کا امام المتقین ہو ان کی پیروی اور شیعوں کی متقی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری دعا میں ہے خدایا ہمیں صاحب تقویٰ کی توفیق عطا فرما۔ اب چوتھی چیز ہے نیک لوگوں کی ہم نشینی، صحبت الابرار، اچھے لوگ، بر لوگ، نیکوکار لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کی توفیق۔ اس دعا میں نیک لوگوں کی ہم نشینی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں تو معصومین کے ساتھ بیٹھے، مومنین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، روزوں پہ جا رہے ہیں تو ملائکہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، مومنین آپس میں۔ انسان کی تربیت اور کردار سازی میں نیک لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی کا اہم کردار ہے۔ کچھ ناد و شادر رہ جائیں تو ان کو ذہن میں نہ لائیے گا، اس کو بھی میں بیان کروں گا کیوں نہیں۔ لہذا ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت، سنگ ساتھی اختیار کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت بھی اسی بات کا خیال رکھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے افراد اور لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھے ساتھیوں کی چاہت اور تمنا امام معصومین کو بھی رہی ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے خیر ہونے پر یہ کہہ کہ فخر و مباحات فرمایا، انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہترین کسی اصحاب کو نہیں پایا۔ وہی مولا کائنات نے بعض اصحاب کی سستی اور حکم جہاد پر کان نہ دھرنے پر رنجیدہ خاطر ہوئے، یہ کہہ کر آپ نے ان کی مذمت کی، یا اشباء الرجال ولا رجال، تم نے مرد نما ہو مگر تم میں مردانگی اور شجاعت نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، لا غنا فی کثرت العدد، تمہاری اکثریت ہونا بھی میرے لیے بے سود فائدہ ہے، تمہارے ساتھ زیادہ لوگ ہو جاؤ یہ فائدہ ہے نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شخص خود قسمت ہوتا ہے جنہیں اچھی صحبت ملے، اچھے ساتھی ملے۔ نیک لوگوں کی خصوصیت قرآن مجید کی روشنی میں اہل ایمان کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کثیرا من الخلطاء لینبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات قلیل ما هم، بہت سے شرکاء ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان اور عمل صالح ہیں وہ بہت کم ہیں۔ دوسرا ہے صاحبان تقوی، اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، آج کے دن صاحبان تقوی کے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے سلسلے قیامت کے سلسلے میں آیا۔ یومئذ سے مراد قیامت، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنا نام اعمال لے کر پریشان رہے گا۔ صرف صاحبان تقوی ہی تو ہوں گے جو اپنے دوستوں کے کام آئیں گے اور ان کی بخشش و شفاعت میں مدد واقع ہوگی۔ لہذا صاحبان تقوی کو دوست بنائے تاکہ آخرت میں فائدہ ہو سکے۔ اہل عبادت اور اہل اطاعت میں انسان شمار ہوتا ہے۔ وَلَا تَرْتُدُّ الَّذِينَ يَدْعُوا رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور وہ لوگ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور خدا ہی کے مقصود بنائے ہوئے ہیں، انہیں اپنی بزم سے دور نہ رکھنا۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ اس کے علاوہ دیگر آیات اور روایات میں نیک لوگوں کی علامتوں کا ذکر موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے، یہ دوستی قیامت کے دن میں بھی کام آ سکے گی، کیونکہ نیک لوگوں کا مقام جنت ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں رہیں گے۔ تو یہ اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ انسان ہر عالم میں اٹھے بیٹھے لوگوں کے ساتھ رہے تو نیک لوگوں کے ساتھ۔ انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ہمیشہ کامیاب رہے گا، اور ان کی نیکی بھی انسان کی زندگی میں آتی رہے گی۔ یقیناً جب بارگاہ رب العزت میں انسان
پیش کیا جائے گا تو اس کی نیکیوں کے حساب سے ہوگا. نیکی پوچھی جائے گی، نیکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنی نیکیاں کمائی ہے. تو ماہ رمضان میں جہاں ایک ایک دعا ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آئی ہے، تو یقیناً اس ماہ رمضان میں ہم اپنی زندگی کو اسی کے حساب سے جینے کی کوشش کریں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور ایسے متقی و پرہیزگار جس پر پیغمبر اور اللہ اور اس کے معصومین علیہ والسلام خوش ہو سکیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی دعا کا اگر خاکہ اور تمرین اور اس کا ہوم ورک کیا جائے تو آج کی دعا میں بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے. اس میں ایک تو ظاہری اور باطنی نجاست، پلیدگی اور گندگیوں سے پاک و پاک، مشکلات پہ صبر و تحمل مانگا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق مانگی ہے، نیک لوگوں کی صحبت مانگی ہے. اس میں صبر کتنے طریقے سے ہیں، صبر جمیل کیا ہے، صبر معصیت کیا ہے، صبر کی علامت کیا ہے، صبر کے اقسام کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا ہے. لہذا آج کے دن جہاں مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن مجید میں بھرا ہے صبر کی بہت بڑی دولت ہے. صبر ہر امر میں مددگار ہوتا ہے. صبر دنیا اور بلاؤں اور والی مصیبتوں میں آسان ہو جاتی ہے. صبر کے ذریعے پسند کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. صبر کے ذریعے پسندیدہ چیزوں حاصل ہوتی ہیں. صبر کے ذریعے بلند ترین مقام ملتا ہے. صبر ایمان کی بنیاد میں ہے. تمام کام میں صبر کا مقام ایسا ہے جیسے سر کا مقام جسم میں ہوتا ہے. چنانچہ سر تن سے جدا ہو جائے تو بدن بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب صبر کام علیحدہ ہو جائے تو باقی کام سب خراب ہو جاتے ہیں. اور خود سورہ انفال میں کہا ہے اگر تم لوگوں میں صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم لوگوں میں سے ایسے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب ہو جائیں گے. شرط ہے کہ صابر ہو تو شجاع بن جاتا ہے. فوج میں لشکر بنا کے لے کے جائیں گے، کہا تمہیں صبر کرنا ہوگا، سامنے دریا ہوگے، پیاسے ہوگے، پانی اٹھاؤ گے، پیو گے نہیں. ایسا صبر ہوگا تو میرے ساتھ چلو. ایسے صبر کرنے والے ہیں. علی بن ابی طالب کی زندگی بھی آپ 3 حصوں میں صبر دیکھ سکتے ہیں. علی کی زندگی صبر کی مکمل نمونہ ہے. زمانے پیغمبر میں، خلافت کے دور میں، اور اپنی ظاہری حکومت کے دور میں علی نے کس طرح صبر کیا. علی بن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ اس عنوان سے کرنا چاہیے کہ علی بہادر ہوتے ہوئے صبر کرنا، کہ صبر سے بڑی کوئی بہادری و شجاعت نہیں ہے. معصیت پہ بھی صبر کرو، مصیبت پہ بھی صبر کرو، اطاعت خداوندی پہ بھی صبر کرو. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کریم پروردگار، رحیم کریم پروردگار ہم سب کو بارگاہ رب العزت میں بہترین صابروں میں شمار فرما. ہر آفات اور بلاؤں سے ہمیں نجات دے دے، مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیں الگ کر دے. زمانے میں عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما. ہمارے روزے اور نمازیں کو قبول فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. زندوں کی حفاظت فرما. عمل خیر کو قبول فرما. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله.
السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.